اور اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلے لفظ کی وضاحت کروں. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کے. سمجھ آئیے گواہی. اور اگلی بات بھی سننا، ومبشرا، فرمایا خوشخبریاں سنانے والا بنا کر. یہ آمد مصطفیٰ کے مقصد. نبی پاک آئے، آپ نے خوشخبریاں دی. کیسے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو. ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. ترجمہ بھی سن لو. فرمایا جو خوش نصیب بچہ خوش ہو کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور سیابی نے پوچھا حضور ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ میں زبان محبت کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا ویکھن والے دی ہمت ہونی چاہیے، ادھر کمی کوئی نہیں ہے. 70 مرتبہ دیکھے تو 70 حج، 100 مرتبہ دیکھے تو. اپنے ماں باپ کو حسن سلوک اور پیار محبت سے دیکھا کریں. آج کل میں دیکھ رہا ہوں تلخیاں بڑھ رہی ہیں گھروں کے اندر، اور اولاد اپنے باپ سے دور ہو رہی ہے، باپ اپنے اولاد سے دور ہو رہا ہے. جان کی امان پاؤں تو ایک چھوٹی سی بات کہہ سکتا ہوں. والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کول اینڈ کول، آپ بھی تھوڑا نرمی اختیار فرمایا کریں. ہمارا پبلک ڈیلنگ کا بہت معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کئی گھروں میں ہمیں منانے بھی جانا پڑتا ہے لوگوں کو. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بسا اوقات بزرگ بھی بہت ہی سختی کرتے ہیں. اصل میں آپ نے جو آج سے 50 سال پیچھے دور دیکھا ہے نا، اس دور میں تعلیم تھوڑی تھی، ادب زیادہ تھا. اور جو آج کا دور ہے اس میں تعلیم زیادہ ہے اور ادب کم ہو گیا ہے. اب تو پڑھا لکھا بندہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، تو وہ بھی کہتا بابے شاہی کوئی نہیں. مطلب یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ تعلیم نہیں ہے. پتہ چلا تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. سمجھ آ رہی ہے؟ تہذیب سکھاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انداز ادب. اس واسطے تہذیب اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی خدمت میں گزارش ہے اپنے بچوں کو سکھایا کرو. زیادہ سختی نہ کریں کہ یہ اٹھ کے کسی اور کے دوست بن جائیں، ان کو اپنے دوست بنا لیجئے. چلو میرا خیال ہے میں بات صحیح نہیں کر رہا، یا آپ سمجھ نہیں رہے، تو میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. پیغام میں نے دے دیا ہے. آپ اچھا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو مطلب سچی گل بس ہوگا بندہ چپ ہو جاتا ہے نا. ادھر دیکھ بھائی چھوٹو ادھر میری طرف دیکھے میرے بیٹے. تو میرے بھائی آپ اولاد بہر صورت اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اور جو ماں باپ ہیں ان کو چاہیے بہر صورت اپنے والدین کے ساتھ شفقت کریں، اور والدین کو اپنی اولاد پر مہربانی کرنی چاہیے. بس میں نے جو کہنا تھا پردے میں کہہ دیا، اس سے زیادہ مجھے اجازت نہیں. نوجوانوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جو مرضی ہو جائے. صحابی پوچھتا ہے وَإِنْ ظُلِمَ، اگرچہ ظلم کرے؟ فرما ہاں. وَإِنْ ظُلِمَ، اگر فرما ہاں اگرچہ ظلم کریں. ماں باپ کی بے توقیری پھر بھی تم نہیں کر سکتے ہو، قدر کرنی پڑے گی. باہر صورت کریں. لیکن جو میں نے بزرگوں کی خدمت میں کہنا تھا وہ بھی میں نے کہہ دیا ہے. تو یہ بشارت ہے. اور اسی طرح میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو نا، ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے، میرے نبی آئے، ان کو عزت مل گئی، بشارت مل گئی. بیٹی زندہ دفن ہوتی تھی، میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ توجہ میری طرف، بیٹی خدا کی رحمت ہے. یہ احادیث کا مجموعے کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا جس عورت کی شادی ہو جائے، شادی کے بعد اولاد کی صورت میں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، فرمایا وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. یہ آج کئیوں کو آج پتا چلا ہوگا. ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو نا تو منہ صوبے کے. ایک ڈاکٹر صاحب میرے دوست سے کہنے لگے، سمر صاحب تینوں دساں معاشرہ کتنے اپڑیا؟ میں کہا دسو. کہنا جی منڈا پیدا ہوئے تو ساڈا سر پاڑن چھتی دیو. حالانکہ میڈیکلی طریقے سے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے. کہنے لگے چھتی دیو منڈا. ہاں دادی نے دیکھنا، پھپھیاں نے دیکھنا، بانگ دینی. کہتے جب کڑی پیدا ہوئے کہتے اسی لبتے پھرتے ہوئے ظالموں کے دیے لیٹ جاؤ. یہ ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا، فیصل آباد کا میرا دوست ہے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنے گل پہنچ گئی ہے. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں بیٹیوں کی قدر کرنا. کیوں؟ تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا. میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. ہاتھ کھڑے کر کے یوں بتانا کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں میرے نبی. اللہ ان کا صدقہ ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت کو سلامت رکھے. اور میرے نبی نے، میں نے بیٹوں کے بارے میں حدیث نہیں پڑھی، جتنی عمر میری ہو گئی دین پڑھتے پڑھاتے میں نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا
جس کی ایک بیٹی 2 3 4 5 سب بیٹیوں کے لیے فرمان کی تربیت کر کے شادی کر دے، یوں انگلیاں اٹھا کے میرے مصطفیٰ نے یوں ملا دی، فرمایا وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا جو اپنی بیٹیوں کی عزت کرے گا۔ اور یہاں پر ایک فضیلت اور بھی ہے، فرمایا اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بھائی اپنی بہنوں کی قدر کرے تو فرمایا اس بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں مصطفیٰ کا ساتھی بنا دے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں اپنی خالیاں، خالہ اور ماسیوں کی قدر کرنے والا اس بندے کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہیں گرامی قدر حضرات۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بشارتیں عطا فرمائی۔ میرے نبی علیہ السلام جب تک نہیں آئے تھے بیوی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ہاں اس کو ذلیل ترین معاشرے کا فرد سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی بیوی امیر گھرانے کی ہوتی تو وہ شوہر کو ذلیل ترین سمجھتی تھی۔ میرے نبی نے آ کے شوہر کو الگ مقام، بیوی کو الگ مقام، اور کیا دیا ہے سنا دو۔ حضور نے فرمایا لوگوں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی میں بہتر ہوں۔ بلکہ میرے نبی نے رسمیں توڑی۔ اس معاشرے کے اندر اپنی بیوی کا جھوٹا پانی کوئی نہیں پیتا تھا، اس کے ساتھ روٹی کوئی نہیں کھاتا تھا، اگر وہ روٹی کو ہاتھ لگاتی اسے کوئی نمی کھانیاں۔ اور آج کل میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات آپ سے کہوں، اس مجمع میں سے بھی لگ بھگ درجن بندے ہم نکال سکتے ہیں جو آج بھی اس جہالت میں مارے ہوئے ہیں اپنی بیوی کا جھوٹا پانی نہیں پیتے۔ اور مینو لگتا میں درجن تو بہت کاڑ جد بطور سے قرآن رکھیا نہ بولے آج نہ کسی کو فوت نہ ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں احمد رضا کا ملنگ ہوں اور پیر عطار کا مرید ہوں۔ ہم اپنے رنگ سے بات کرتے ہیں، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں ایسے نہ کرو، مہربانی کرو یار، اپنے رویے بدلو۔ اب ہوتا پتا کہ ساری زندگی اپنی بیوی پہ ظلم کرنے والا، جدو اپنی تیاں جوان ہوندیاں سمر صاحب دعا کرنا کو چنگے بندے لب جان، تو ساری آتی سلطان رہی بنیا رہا، اپنے واسطے حاجی لبن ڈے ہیں۔ انسان بنو، شرم کرو۔ وہ جس نے تمہیں بیٹی دی تھی وہ بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو سکون ملے، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اور آج رویے پتا کہاں بدلے ہوئے ہیں، توجہ میری طرف رکھنا۔ اپنی بیٹی کی جب شادی کرتا ہے نا، بس اوقات لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے نہیں تو معاشرے میں ہیں، جوائی کی طرح کہتا یار بہت چنگا، ساری تنخواہ میری دھی نو دیندا، ہاں یار جدوں کہندی ہے نا ادو ساڈے گھر لے آندا، بہت ہی چنگا، بہت ہی چنگا، اللہ کا شکر۔ اگلے سال منڈا ویا ہے، 2 مہینے بعد پوچھا سنا، کہندا جناب جادو کرنی نکلی آ۔ میں کہا کی ہویا ہے؟ کہندا ساری تنخواہ اپنی بیگم نو دیندا ہے، میرا پوتی کھو لیا۔ اس تقریر تو بعد تسی تو مینوں ساتھ دے نہیں، اگلی گل کا مینوں پتا نہیں، لیکن جو میں تبصرہ کر رہا ہوں نا یہ سنیے ذرا یار، آپ ذرا کیسے ہم نے رویے بدلے ہوئے ہیں بھائی۔ اپنی طرف آئے تو میٹھا، دوسری طرف جائے تو تھو۔ کوئی گل دیکھو، انہیں اپنی بیوی طرح اس نے سلوک کیا، تنخواہ دیتی ہے، صرف انہوں سوہرے لے گیا، جادو کرنی ہاں اپنی تھی ہاں جانا۔ کیوں رویے بدلے ہوئے ہیں بھائی جان؟ رویے بدلنا چھوڑو، بیٹھے ہو بیٹھے رہا جاتے تکڑے ہو کے سنیا کرو۔ نبی پاک نے رسمیں توڑ کے رکھ دی، فرمایا شوہر کی، حضور نے فرمایا کالے پہاڑ سے اگر عورت پتھر اٹھائے شوہر کے کہنے پر اور لال پہاڑ پر لے کے آئے، فرمایا شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ سجدے والی گل تو تسی سنی ہونی ہے، آپ پہاڑ والے بھی سن لو، یہ بھی حدیث کے۔ اس میں صرف اس کو بتایا گیا کہ تم نے شوہر کی عزت کرنی ہے، اور شوہر کو کیا کہا گیا؟ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کر، ٹھیک ہے۔ اور میرے نبی نے کیسے رسموں کو توڑا؟ آپ گھر میں تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ کو، عائشہ جی آقا کہاں ہو؟ صحن میں کیا کر رہی ہو؟ پانی پی رہی ہوں۔ فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو، باقی میں محمد پیوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ پاک پانی لے کے آئیں، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو اپنی بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہی رسم تو میں محمد آج توڑنے لگا ہوں، آج میں توڑنے لگا ہوں اس رسم کو۔ اور ادھر دیکھیں بھائی، پتہ نہیں آپ کس لیول کے بندے ہیں اور کیا سنتے ہیں، ہمارا یہی لیول ہے جو سنا رہے ہیں۔ آپ نے جب کٹورا شریف اپنے ہاتھ میں پکڑا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ یہ بتا تم نے منہ کہاں سے لگایا تھا؟ میں محمد وہی سے منہ لگا کے پانی پیوں۔ یہ ہے گھروں کا ماحول، یہ ہے اپنے گھر کے اندر سکون لانے کا طریقہ۔
اس کو عزت دو. صرف احترام ہے, تو پانی نہیں بھی ہوتا, جھوٹا پینا نہیں بھی پلانا, بکری گل ہے, کم از کم عزت تو دینا. یہ جو بیوی ہوتی ہے بیک وقت تیرے گھر کی سویپر بھی ہے, صفائی کرنے والی, تیرے گھر کی دائی بھی ہے, بچے سنبھالنے والی, تیرے گھر کی لانڈری بھی ہے, کپڑے دھونے والی, تیرے گھر کا ایک بہترین کک بھی ہے. بیٹھے اور تیری ہر ضرورت کو بھی پورا کرے. تو پھر بک بک کرنا ہے, اور تو تاج کون پڑی دا ہے؟ انسان دا بچہ بن, فرعون مت بن, نہیں تو کال تو ویاونیاں نے. سمجھا کریں یار, سمجھا کریں, کچھ باتیں ہمیں پردے میں کرنی پڑتی. میرے محبوب پاک نے بشارتیں دی ہیں, ہمارے معاشرے سے یہ گند نکالا ہے, اور آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوئی ہے. ہاں یہاں پر یہ بھی سن لیں, نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھار محبت سے لقمہ کھلا بھی دیا کرتے تھے, سمجھ آئیے, لیکن لوگوں کے سامنے نہیں, گھر والوں کے سامنے بھی نہیں. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے بندے کی, اس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ہونا کئی منڈے ہوں نے وہ چوکچ لے کے برگر لے کے ادا اپنے منہ ہی تو مکاؤ تو ہم مکاؤ ونی دیا کار کیا ایسے بےبے نو اتنے ہی کھلاؤ دیا, کئی دے ہو دلوں سے چھڑیاں چلاؤ دیا, گوڑیا دیکھو دند کڈن ڈے سارے. میں بتائی رہا ہوں جڑے پٹڑیوں لتھے جے کمینے ایڈا لتھے جے, وہ کو حدود اور قیود ہے بھائی. حضور خوشخبریاں سنانے آئے تھے, آپ نے یہ معاشرے کے اعتبار سے سنائی, اور اگلا جملہ بھی سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے, اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. بشارت ہے, پڑھو وہ قرآن مجید کو. اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آخری وقت میں نے قرآن کب کھولا تھا. کئیوں 6 مہینے, کئیوں سال, کئیوں 2 سال. اللہ نہ کرے کو ظالم آئندہ بیٹھے ہوئے جنہیں کبھی قرآن پڑھے ہی نہ ہوگا. مہربانی کیجیے, قرآن مجید پڑھیے. حضور نے کتنی بڑی 3 باری قل ہو اللہ پڑھو, فرما پورے قرآن دا ثواب. اس سے بڑی کیا بشارت. فرما جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے کبھی جادو نہیں ہوتا. پڑھو قرآن, حضور نے بشارتیں دی ہیں. اور اگلی بات, نبی پاک نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا. بیٹے ادھر دیکھیں میرے عزیز اور میرے چاند, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر سے اگر کوئی, اور بات روایتوں میں بات اندر کا ذکر بھی ہے, نہر گزر رہی اور 5 مرتبہ نہلاؤ تو جسموں پہ میل کچیل رہ جائے گی. آقا نہیں, فرمایا یہ 5 نمازیں رحمت خدا کا دریا ہے, جب سجدہ کرتے ہو غوطہ لگاتے ہو. جب 5 نمازیں پڑھو گے تمہارے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ رہ سکتا. کیا میں امید کروں 5 نمازیں بھی پڑھیں گے ہم. حضور نے یہ بشارت عطا فرمائی. اور اس سے بھی بڑی بات بتاؤں, فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ آدھی رات عبادت کا ثواب دیتا ہے, اور جو اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ باقی آدھی کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. یقین کیجئے, ایک سوال ہے بہت مشکل لیکن کرنا چاہیے. جتنے یہاں ہم بیٹھے ہیں اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور چل کے فجر نہیں پڑھنی, کی لین آئے؟ بول کے بخاوے صاف بند ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں مساجد میں اعلان ہوتا ہے عشاء دی جماعت ہو گئی تے ہن سارے آ جاؤ محفل کریے. تے میں کیا محفل بے نمازیاں دی آ. چلو خیر تسی تے چسکے لیندے ہو نا, میں کوئی پیغام ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں سادہ لہجے میں. عشاء کی نماز پڑھے, بلکہ مغرب کا عشاء محفل کرے جی میں دعوت اسلامی والے کرتے. مغرب کا عشاء اجتماع چل بھائی اللہ آ کے مغرب پڑھو نال عشاء پڑھو, 1.5 گھنٹے محفل کرو, کر سو جاؤ چپ کر کے, ساری رات سویا پڑا رہے. عشاء کی نماز پڑھ لے, فجر پڑھ لے, تجھے عبادت کا ثواب مل جائے گا. ساری رات جاگتا رہے, پاویں محفل بیٹھا رہا, پاویں مولویاں تے روپیے سڑ جننے مرضی, نہ تھانہ تے پیرا دی ہاتھ چوم جننے مرضی. جے تو فجر عشاء نہیں نہ پڑھی ساری حیاتی بیٹھا رہا, ایک فجر کا مول نہیں پورا ہونا. تھی تو مینو ساتھ دے نہیں توڑی تقریب. میں بالکل ٹھہر کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا دل میں اترتی چلی جائے. کیا میں امید کروں نماز بھی پڑھیں گے. آخری بات اور آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں, توجہ میری طرف فرمائیے. جی بالکل انشاءاللہ میں نے آگے چل کے بھی حاضری پیش کرنی ہے. آج جنہ ہو گیا قسم خدا دی پچا جاؤ, ایس تواڈے محلے نہ انقلاب آوے تے گل ہوے. ویسے 2 گھنٹے بھی سن لو, میرا یہ تجربہ ہے, میرا یہ کہنا ہے.
ہم جہاں بھی تقریر کر کے جاتے ہیں نا اگلے سال پہلے تو کام بگڑے ہی ہوتا ہے، ناراض نہیں ہونا آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چسکے کے لیے کام کرتے ہیں، عمل کے لیے کریں نا مزہ پھر ہے۔ مولوی صاحب کسی نے کچھ نہیں کہنا، تھوڑی جی اصلاح کی گل کر چڑیا جی، یہ اصلاح دکانوں نے تو نہیں اپنی کرنی، آپ کرنی ہے۔ مولوی جو تسی مولوی کو سننا چاہتے نا اصلاحی، وہ تمہیں آپ بھی پتا ہے، صرف تسی کہ کسی نے کچھ نہ ہوئے عقیدے تے تمہیں کوئی نہیں پتا کسی گل کا، وہ جدو اسی دسنا ہے نا وہ فائدہ ہونا ہے، لیکن جہاں فائدہ ہونا وہ تسی سانو بیان نہیں کرن دیں۔ اور جہی چیز کا تمہیں پہلو ہی پتا ہے، کیوں نہیں پتا نماز چھڈن تے کی گناہ، کیوں نہیں پتا ماں باپ کو ستاؤ تے کی گناہ، کیوں نہیں پتا حلال کماؤ تے کی جناب علی ثواب ہے تے حرام تے کی گناہ ہے، پتا ہے نا، لیکن پھر بھی کہ آہی سنا کسی نو کچھ نہ کہیں او بیٹھے او میری بات میری تھوڑا سا نا زنگ لاؤن والی گلاں ہوندیاں نے تھوڑیاں جہیاں ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں سنبھالیں گے نا، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ آئیے ذرا آخری بات، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، اب یہ بھی بشارت سن لیجئے، نبی پاک تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا اگر کوئی نمک مانگے، پانی مانگے، آگ مانگے دے دینا۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور پانی، لون، آگ سادہ جیاں چیزاں نے، اس پر بھی کوئی ثواب ہے؟ ہاں کتنا؟ فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا قیامت والے دن میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ غریبوں کے پانی کا انتظام کر دے یار، کسی نو نلکا لوا دے، کسی غریب نو پمپ لوا دے، پانی ڈکیا نہ کر، پانی دیا کر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب کوئی نمک مانگے تو دے دیا کرو، جان کی امان پاؤں تو ایک پیغام بھی دے دوں، لون دینا ہے لونا نہیں، بس سمجھ گئے، اللہ اللہ کے خیر سے۔ ساڈے معاشرے لون والے بہتے ہیں نا جی، لایا نہ کرو، دیا کرو۔ حضور اس کا کتنا ثواب ہے؟ یہ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پیغام پہنچائیے گا۔ فرمایا یہ جو نمک کوئی کسی کو دیتا ہے نا، جتنی دیر تک اس نمک پر کھانا پکتا رہتا ہے اللہ سب کو خیرات کرنے کا ثواب اس کو دیتا رہتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے بشارت۔ اور آگ بھی دے دیا کریں، یہ آج سے 40-50 سال پہلے کی بات، یہ سفید داڑیوں والے بزرگ بڑی عمر والے یہ جانتے، پہلے یہ ماچساں ڈبیاں تو لیٹر میٹر نہیں سی ہوں، گیس ہے، ہوں تو چولہے چٹاک کر کے آپ پہ بڑھ کے بندے، وہ تو نویں جدید دور آ گیا نا جی۔ تو اس وقت آگ لی جاتی تھی، بارش آئی آگ بجھ گئی، وہ انگارے لے کے اپنا کام سارنا پہ۔ فرمایا جب کوئی آگ لینے آئے انکار نہ کرنا، کیوں؟ فرمایا جب تک اس آگ پہ کھانا پکتا رہے گا اللہ اس کو خیرات کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ آخری بات اور اجازت وہ یہ ہے، ہر چیز کا مول بڑھ گیا ہے، مہنگی ہو گئی ہے۔ ضمیر کے دروازے پر دستک دینے لگا ہوں، اور یہ انشاءاللہ سینسر آپ کا کام کرتا ہوگا تو یہ آپ الارم بجتا رہے گا۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ایون دن سگرٹوں کی ڈبی بھی 250 ہو گئی ہے۔ حافظ جی نے ڈنڈا چکیا تو ڈالر کو 278 دے اج آیا ہے، نہیں کہ یہ تو جانا پیا سی اداں، کیا بات جی میں سواب کا کام ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو خیر بہرحال اسی بھی حافظ جی نو کہاں گے بھی ہوں جی ڈانگ چکی ہے نا، ایک باری پالا لمیا سارا تیری مہربانی ہے، آ غریباں دا کو بھلا ہو جائے، سانو کی کسی دی حکومت دے نال، اسی تو حضور دے دیوانے ہیں، سانو تو کم از کم عزت دی روٹی تو مل جائے نا جی۔ کتنے غریب بیچارے پریشان ہیں، بجلیاں دے بلاں تو عیاشیاں یہ کرتے پے ہیں اور بھگتتے تسی پے ہو۔ اس واسطے حافظ صاحب یہ میں چیف آف آرمی سٹاف کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، آپ مہربانی کریں اس ملک کو سنوارنے۔ ڈنڈا چوک ہی لیا ہے سارے، ہوں کہیں دے تو پہ نہیں بھی یہ ڈنڈے دا ہی اثر ہے، تے بھاجی پھر ڈنڈے نو ہوں تیل بھی لا لو، اینا تو کہہ ہی سکتے ہیں نا۔ اچھا بات کہتے ہیں یہ جمہوری نظام ہونا چاہیے، جنہ سانو ہے نا لٹیا ہے نا قسم خدا دی، اس جمہوری نظام چ بہت چنگے چنگے بندے بھی جی، انہوں کی سنتا ہی کوئی نہیں، وہ بچارے انہوں نے نال لا کے ہور ذلیل ہو جاندے جی۔ یہ لگاما کی تو ہور ہلدیاں نے، خدا دا نہ منو، سانو نہیں پتا تواڈے کی جوڑ توڑنے، اور سانو تو حضور دے غلاماں دے نال ہے نا، پانڈے چ جان تواڈیاں حکومتاں سی تانوں کی جاننے ہیں۔ سانو چاہیے اس ملک دا امن، سانو چاہیے غریب روٹی کھاوے تو دعاواں دے، کھڑے کر کے تصدیق تو کر دو۔ جاؤ تسی اپنے جوڑ توڑ کرو، ظالموں اپنے جوڑ توڑے ملک دا بیڑا غرق کر کے رکھدا ہے، وہ دی حکومت ٹھاؤندے ہو، لے کے آؤندے ہو، انہوں اگے لے آؤندے ہو، سارے دا بیڑا غرق کرتا ہے۔ کدی فوج نو بدنام کر دیو، کدی پولیس نو کر دیو، کدی سیاسیاں نو کر دیو، یار شرم یا نہیں آؤندی؟
اس ملک دے وچ ایک دوسرے نے دشمنی تسی پیدا کیتے نے ساری یاتی انسان دے بچے بھی بن جاؤ یار کون لوگ نے جڑے ملک نہ کھیلنا چاہتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ میرے ملک تے اپنا فضل فرمائے اب جو میں بات کہہ رہا ہوں ہر چیز مہنگی ہوگی پاجی ہر چیز مہنگی ڈبی ساڈے علاقے 5 روپیاں دی آ جہدے وچ تیلیاں ہوندیاں نے ماچس ایتھے بھی 5 دی ہے بولو تو صحیح نا 5 روپے دی اچھا 7 روپے دی ہو گئی ہے چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی اچھی کمپنی دی ہوگی تو میرا خیال 10 روپے دی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی گل کر لئیے ہر چیز مہنگی ہوگی یار یہ ہجے 5 7 10 5 7 10 چکر کی ہے کہندا تاری صاحب یہ نہیں مینوں پتا میں کہ جو مینوں سمجھ آئی ہے نا جڑے اگ لاؤندے نے نا انہاں دا کدی مول نہیں وددا ہوندا اگ لاؤن والا بندہ نہ بنے اگ بجھاؤن والا بندہ بنے دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے یہ تسی محبت کرنی ہے اور دعوت اسلامی واسطے فنڈ بھی کٹھا ہونا ہے 15 اکتوبر نو تے کیا میں امید کرا تعاون فرماؤ گے سارے بھرا اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تے تشریف رکھنا اجے ہے بھئی سلام وغیرہ